دیکھیے آج الحمدللہ عارف کالونی کے اندر 1 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک شادی خانے کا سنگ بنیاد یہاں پر رکھا گیا ہے۔ یہ مائنورٹی کا بجٹ تھا اور یہ بجٹ حاصل کرنے کے لیے کافی لوگ کوشش کر رہے تھے، لیکن ضمیر قادری صاحب نے اس کے لیے ہے تو پہل کی، محنت کی، اور یہ شادی خانہ آج یہاں پر اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ بہت جلد اس کے کام کی شروعات ہوگی۔ یقیناً بہت سارے ضرورت مند لوگ جو ہے، خاص طور سے عارف کالونی کے، ہلال کالونی، جلال کالونی کے، دلرس کالونی کے، ان لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس علاقے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آج سے 10 سال پہلے جب ہم آئے تھے تب کیا حالت تھی، اور آج کے دن یہاں کی سڑکیں دیکھیے گا آپ، یہاں کا سکولز دیکھیے گا، یہاں کا جو ہاسپٹل ہے وہ دیکھیے گا اس میں، تو یقیناً ترقیاتی کام ہوئے ہے اور یہاں کے لوگ خوش ہے اس بات سے۔ دیکھیں آج اورنگ آباد کے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ میں ان سبھی لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ یہ نوجوان ہی ہماری طاقت ہے، نوجوان ہی ہے جنہوں نے مجلس کے لیے ایک لہر پیدا کی تھی اورنگ آباد میں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پورے مہاراشٹرا سے اکلوتا ایک مسلم ایم پی چن کر آتا ہے، تو انہی نوجوانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور آج یہ لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ نہیں، مجلس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ہے تو ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ راجنیتی تو کھیلنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ضرورت ہوتی ہے قوم کے لیے تو صرف مجلس ہی آواز اٹھاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آج یہ بہت سارے نوجوان مجلس کے اندر شامل ہوئے ہیں، ہماری بھی طاقت بڑھے گی اور انہیں بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے بہت سارے علاقوں سے یہ شکایتیں مل رہی ہے کہ کئی جگہ کے اوپر جہاں پر پہلا جو پلان تھا اس پلان کو ہٹا کر، جہاں پر پہلے راستے تھے وہ راستے کو ہٹا کر کسی دوسری جگہ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ عارف کالونی جو پوری اپرووڈ لے آؤٹ سوسائٹی ہے، وہاں پہ ہے تو اس کو گرین زون کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ شکایتیں ہے۔ اب جب پلان سبمٹ ہوا ہے تو میں لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ہڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروسیجر کے حساب سے یہ ہے کہ آپ کو جہاں جہاں پر بھی اس پلان کے تعلق سے شکایت ہے، آپ لکھت طور کے اندر وہ شکایت مہانگر پالیکا کے اندر درج کرائیے گا، اور اس کے بعد وہاں کے جو آفیسرز ہیں ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں گے، جن جن لوگوں کی شکایتیں آئیں گی ان لوگوں کو بلایا جائے گا، ہیئرنگ ہویں گی کہ آپ کا کیا کہنا ہے، ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ لیا جائے گا۔ تو ابھی بہت سارے علاقوں کے اندر ایسا گھبراہٹ کا ماحول ہے کہ ہمارا ایریا گرین میں آ گیا، ہمارا وہ ایریا جو ہے وہ اوپن سپیس کے اندر آ گیا ہے کر کے، جبکہ کئی سالوں سے مہانگر پالیکا کئی ایسے گھر ہے کہ جہاں سے ہے تو وہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ اب اگر ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور آپ کے ڈیولپمنٹ پلان کے اندر آپ بول رہے ہیں کہ نہیں اب اس کو ہٹا دو، ہم کو سڑک بنانا ہے کر کے، تو سوال یہ تھا کہ آپ نے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، وہاں پر لائٹ کا کنیکشن دیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بہت زیادہ گھبرانا نہیں، لیکن پروسیس جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کریے، اپنی شکایت، اپنے سجیشن جو ہے وہ مہانگر پالیکا کے اندر درج کرائیے، باقی کا ہم دیکھیں گے۔ میں رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام دیش واسیوں کو۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم جتنی عبادت ہو سکتے ہیں وہ اتنی عبادت کرے، جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کر سکے، زکوٰۃ صدقے کے ذریعے ہم جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان کے کام آ سکے، اور جتنی عبادت ہو سکے ہے اتنی عبادت کرے۔ میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، یہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا، یہ صرف عبادت کا مہینہ ہے، تو زیادہ وقت ہوٹلوں میں اور چوراہوں پہ نہ گزارتے ہوئے مسجدوں میں اگر گزاریں گے تو میرے حساب سے ہمارے لیے، ہمارے سب خاندان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک بہت اچھی بات رہے گی۔ اس کے اندر ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے، مجلس کے 25 وارڈوں میں وکاس کام ہونے کا دعویٰ ہے میم کون سے کام ابھی بچے یا ہونا چاہیے تھا، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ تم تو عجیب سوال پوچھے، پترکار لوگوں نے تو معلوم کرنا چاہیے کون سے کام نہیں ہوئے۔ ہم تو دیکھو بھائی، ہم ایک سیاسی پارٹی کے نمائندے ہیں، جو اچھے کام کیوں بتائیں گے آپ کو؟ سب یہ بہت کچھ ہے جو ہونا چاہیے تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا میرے کو آپ کا۔ کون سے کام ایسا جو نہیں ہوئے جو ہونا چاہیے تھا ایسا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسا۔ ہاں ماشاء سارے کام نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت سارے کام ہو چکے ہیں، اب بہت سارے کام پینڈنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے 25 سال کا بیک واک ایک جھٹکے میں ہو جائیں گا؟ ہماری سطح کتنے دن تھی؟ 5 سال۔
5 साल में 2 साल कोविड, मैक्सिमम काम हुए हैं। आप जरा सकारात्मक बात कीजिए ना, नकारात्मक बात कभी कर रहे। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, आरएफ कॉलोनी में तो बहुत काम हुआ है। मैं समझता हूँ नंबर 1 पे आरएफ कॉलोनी। रास्तों का बनना है, ड्रेनेज लाइन का है, पीने के पानी का है, ये कम्युनिटी हॉल का बड़ा काम है, अस्पताल है, स्कूल है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो गए। चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह पार्टी बढ़ते रहे, फिक्र मत कीजिए। देखिए आज और आरिफ कॉलोनी वार्ड के वार्ड नंबर 19 जो ज़मीर अहमद कादरी साहब यहाँ के कॉरपोरेटर हैं और लगातार पिछले 9 सालों से इस बस्ती के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरे शहर में जितने भी वार्ड्स हैं आज यहाँ पर रिकॉर्ड साज काम हुए। इसी का एक हिस्सा है कि आज खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथ से इसी प्रीमाइसेस के अंदर 1 करोड़ रुपए का जो है तो शादी खाना तैयार हो रहा है। आप देख रहे होंगे इस प्रीमाइसेस में जो कॉरपोरेशन का है, यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल का भी काम किया। स्कूल जो एकदम खंडर हुआ करता था आज स्मार्ट स्कूल बनाया और अब जो है तो यहाँ पर शादी खाना बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई पार्क्स बनाए और दूसरे जो है तो ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारी उन्होंने यहाँ पर काम किए। तो सबसे पहले काबिल मुबारकबाद है ज़मीर अहमद कादरी साहब जिन्होंने यहाँ पर इतने काम किए और इसका असल सेहरा यहाँ की आवाम को जाता है, जिन्होंने आज से तकरीबन 9 साल पहले ज़मीर अहमद कादरी साहब को यहाँ से मुंतखब किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ देते हुए। और तमाम ही कारपोरेटर्स ने भी अपने अपने इलाकों में बेहतरीन काम किए और खासदार इम्तियाज जलील साहब की नुमाइंदगी सरपरस्ती हमेशा हम लोगों को हासिल रही। तो मैं समझता हूँ कि बचे हुए काम भी आज जो कंप्लेन 100% थी आज वो 5 या 10% के ऊपर आ गई। जैसे हमारे ये खाला खड़े हैं, इनका बोलना है कि यहाँ से वहाँ तक उतनी लाइन डालना है बस। एक भाई खड़े हैं वो बोलते कि सिर्फ 50 मीटर की जो है तो ड्रेनेज लाइन बची है। मतलब काम जो है तो इख्तिताम तक पहुंच रहा है। आज लोग 10 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर की बात कर रहे हैं। तो यकीनन औरंगाबाद के अंदर आरिफ कॉलोनी जो वार्ड है सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता जो है तो मैं समझता हूँ और इसकी ये ऐसी बताई हुई बातें नहीं है। आज ज़मीर अहमद कादरी ने बाज़ाब्ता इसका हिसाब व किताब जो है तो आवाम के सामने पेश किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़मीर कादरी साहब को कि इन्होंने जितने तरक्याती काम किए ये खाली हवा में बातें नहीं है बल्कि ये रिकॉर्ड के ऊपर बात की है। तो मैं तमाम लोगों से यही फिर एक मरतबा अपील करूंगा कि आने वाले वक्तों के अंदर भी जिस तरह आपने पिछले 3-4 वक्त जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर साथ दिया, ताउन दिया। अब थोड़े दिनों में इलेक्शन है, रमज़ान भी लग रहे हैं, रमज़ान की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम लोगों से दुआ की गुजारिश भी करता हूँ कि आने वाले वक्तों में हमारी जो तो इम्तियाज जलील साहब की जो यहाँ से खासदार साहब की जो सीट है अल्लाह उसको भारी अक्सरियत से कामयाब करे। आमीन आमीन। और सबसे अहम बात जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हमेशा मकसद रहा कि सियासत के अंदर नौजवानों ने हिस्सा लेना चाहिए। हर जगह जो है तो हम देखते थे कि एक लीडर हुआ करता था, उसके पास में जाना मिलना उनका मूड रहा तो वो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे या 5 साल के बाद मिलेंगे। तो मजलिस का यही रहा कि हमारी नुमाइंदगी हम खुद क्यों नहीं कर सकते। आज मैं नासिर सिद्दीकी मैं खुद हमारी आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं कई मसाइल आते हैं तो ये लोगों ने जो मेरे ऊपर 70,000 वोट जो दिए थे एमएलए के अंदर, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा उठाता हूँ। आज लोगों की बदौलत जो है तो काम कर पाता हूँ। तो ऐसे ही हम चाह रहे कि नौजवानों ने अपना सियासत में हिस्सा लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये शहर है तो ये शहर के अंदर से शहर के लीडर पैदा होना चाहिए। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी जो है तो ख्वाब है और वो हमेशा बोलते हैं। ये नौजवानों ने जिन्होंने भी आज मजलिस में शमूलियत इख्तियार की उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि आपको जब भी जहाँ पर भी अवामी मसाइल के लिए हम तमाम मजलिस के कारपोरेटर्स की जिम्मेदारों की जब भी ज़रूरत रहेंगी इंशाअल्लाह हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 वर्षों से मैं मुसलसिल और आरिफ कॉलोनी से जुड़ा हूँ और मैं बड़ा मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि यहाँ के साकिनान ने मुझे मुंतखब किया था, बल्कि मेरे कायदीन पर पूरा एतमाद किया था। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और अली जनाब इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, ये टीम पर जो लोगों ने हमें चुन कर दिया इनके कहने पर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वो कामयाबी हासिल कर पाया हूँ कि तकरीबन एरियो तक मैंने पानी की लाइन पहुँचाई है। अब छोटे मोटे इलाकों तक पानी पहुँचाने में दुश्वारियाँ जो हो रही वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होगी। आपको बता दूं कि मैं समझता हूं कि इस इलाके में इतनी रोड बनी है कि शायद औरंगाबाद की तारीख में कोई वार्ड में 5 वर्षों में इतनी रोडें नहीं बनी होगी। मैंने 65 से ज़्यादा रोडें तो 5 सालों में बना दिया था। और उसके बाद मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि आरिफ कॉलोनी की हर गली में
आप जाइए सोसाइटी के, महबूब नगर हो, आरिफ हाउसिंग सोसाइटी हो, दिलरस सोसाइटी हो, बुरहानी सोसाइटी हो या प्रगति कॉलोनी का इलाका हो, तकरीबन रोडें मुकम्मल हो चुकी है, पानी की लाइन मुकम्मल हो चुकी है, ड्रेनेज की लाइन मुकम्मल हो चुकी है। अब जो हिलाल और जलाल का एक मसला है, तो मैं आपको बता दूं कि 1,70,00,000 रुपए का एक बजट है, जो माइनॉरिटी का बजट था, उसका इस्तेमाल करते हुए 17 रोडें तो हिलाल और जलाल में बनने जा रही है। पानी की लाइन भी मुकम्मल होगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने 25 साल तक बगैर पानी के तो इस इलाके में रहें और इंतज़ार करते ही कहीं से पानी आए। तो मेरे कायद मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि मेरे नुमाइंदे को चुन के दो, अगर 3 महीने में यहाँ पर वो पानी नहीं लाएगा तो हम उससे इस्तीफ़ा देने लगाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके कहने पर और उनकी जो शख्सियत थी वो उसने मुतासिर करके यहाँ पर 3 महीने के अंदर पानी की लाइन पड़ गई थी। और हिलाल कॉलोनी जहाँ पर कभी उदे उदे ड्राम रखे देखते थे और बहुत सी हमारी नौजवान बहनें बेटियां सरों पे हंडे लेकर आरिफ कॉलोनी से आती थी, वो मंजर बहुत से लोगों ने देखा होगा। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि पिछले 7 वर्षों में आपने वो मंजर आपको दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि हमने हमारे कारपोरेटर्स ने अपने वार्डों से, खुद नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ खड़े हैं, मेरे साथ के दूसरे कारपोरेटर्स ने भी अपने पैप दिए थे कि यहाँ पर डालिए और यहाँ पर कम से कम लोगों को पानी पिलाइए, और हम उसमें कामयाब हुए। आज जो शादी खाने का संग बुनियाद रखा गया है, इसके अंदर मैं समझता हूँ इम्तियाज जलील साहब का एक लेटर और उनकी मदद के साथ साथ नासिर सिद्दीकी, शेख अहमद साहब और हमारा जो कारपोरेटर्स का ग्रुप है पूरा, उसने बहुत ताउन किया। मेरे आगे पीछे वो खड़े रहे तो ये काम कर पाया। ये पहला, मैं समझता हूँ पिछले 20 वर्षों में ये पहला कोई मुस्लिम इलाके में कोई शादी खाना बनने जा रहा है। आपने कभी 15-20 वर्षों में नहीं देखा होगा कि 1 करोड़ का शादी खाना बनेगा। मैं चाहता हूँ कि गरीबों की शादी बहुत कम पैसों में हो, क्योंकि आजकल जो खानगी शादी खाने वो बहुत महंगे पड़ते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वो नहीं दे पाते। तो ये शादी खाना बनेगा, इसमें एक मुनासिब दाम होगा और गरीबों की शादियाँ होंगी। रही बात आरिफ कॉलोनी की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास 1 साल, मैं समझता हूँ 1 साल इलेक्शन नहीं होने वाला है अभी भी, तब तक तो हम इसके सारे काम निपट डालेंगे। नासिर भी साथ में है, मैं समझता हूँ वो भी मुस्तकबिल में आमदार बन के हमारे सामने खड़े रहेंगे और आपकी दुआएं साथ में रहना। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी जो हालिया इलेक्शन होने जा रहा है 2 दिन के अंदर डिक्लेयर होगा, और हम ये चाहते हैं कि मेरे कायद मोहतरम अली जनाब इम्तियाज जलील साहब पहले 5,000 वोटों से जीते थे, अब 50,000 वोटों से वो जीते, और ताकि हमारी क़यादत हम पर रहे। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमारी क़यादत मजबूत हो तो हम काम कर पाते, अगर इम्तियाज जलील साहब ना होते तो हम काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो क़यादत की ताकत रहती है उसका एहसास हमने देखा है और उसको एहसास करते हुए हमने काम किए हैं। तो मेरी आवाम से ये अदबन गुजारिश है, और ख़ासतौर पर मेरे वार्ड के साकिनान, आस पड़ोस के वार्ड के साकिनान, कि एक बेहतरीन मौका है। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तियाज जलील साहब की सूरत में एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसकी मुस्कुराहट पर सब फिदा है, तमाम फ़िरक़े फिदा है, और इंशाल्लाह वो जीत हासिल करेंगे। आज जो लोग पार्टी में आए, बबलू भाई हो या उनका ग्रुप हो, ये जो टीम है ये मैं उनको पहले से जानता हूँ, इंतहाई मिलनसार टीम है, बहुत मेहनत करती है कौम मिलत के लिए, और इनके आने से मजलिस को बहुत फ़ायदा होगा, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है। पहले मैं बहुत पहले राष्ट्रवादी में था, अभी बहुत टाइम हो गया उसको, लेकिन हमने देखे कि मजलिस के अलावा हमारी कौम को कोई काम नहीं आ सकती, इसलिए हम मजलिस में आए। हम वैसा तो बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन 5-7 लोग अभी इंटर हुए। इमरान खान। आरिफ कॉलोनी, दिलरस कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल करने वाले नौजवान जो अलग अलग इलाकों से आज मजलिस के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी होती है जब भी कोई ऐसे बड़े काम की शुरुआत होती है। मैंने आरिफ कॉलोनी के अंदर आज से 10 साल पहले जब मैं आमदार बना था, MLA बना था, उस वक्त आया था, तो उस वक्त इस कॉलोनी की क्या हालत थी और आज क्या है करके यकीनन इसके अंदर बहुत बदलाव आया है। इतने अच्छे अच्छे मकानात यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन आज सड़क बराबर थी और बहुत सारे मसले थे, लेकिन धीरे धीरे क्यों ना सही, लेकिन बहुत सारे काम किए गए हैं। हम ये दावा नहीं करते हैं कि सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। बीच में 2 साल कोरोना का भी आ गया था, उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़े बड़े काम हैं
اور ضمیر قادری صاحب اس لیے مبارکباد کے حقدار ہے کہ یہ جو 1 کروڑ روپے کا جو فنڈ آیا تھا یہ مائنورٹی کا فنڈ تھا اور اس میں 2-3 کارپوریٹرز تھے جو آپس میں لگے ہوئے تھے کہ یہ فنڈ ہمارے ایریے کے اندر ہمارے شادی خانے کے اندر لگنا چاہیے. میں جناب ڈاکٹر غفار قادری صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں یہاں پر. تو سبھی لوگ اس کوشش کے اندر لگے تھے کہ یہ شادی خانہ ہمارے پاس بننا چاہیے کر کے, لیکن ضمیر قادری صاحب کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کبھی شعر شاعری سنا کے کمشنر صاحب کو کیسا اتارنا بوٹل کے اندر, یہ ان کو اچھی طریقے سے آتی ہے یہ کلا. تو شعر و شاعری کا استعمال کرتے کرتے کبھی ان کی تعریف کرتے کیسے کام نکالنا چاہیے, یہ کلا ہے. اور وہ کلا میں نے بھی ان سے تھوڑی بہت سیکھنے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود مجھے اتنا فنڈ نہیں ملتا ہے جتنا فنڈ یہ لوگ لے کے آ جاتے ہیں اس میں. لیکن یقیناً یہاں پر ایک شادی خانہ بن رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. یہاں پر یہ جو اردو پراتھمک شاڑا ہے اس کا بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو اس کی حالت کیسی تھی کر کے. اتنا اچھا گراؤنڈ یہاں پر ہے, اس گراؤنڈ کا صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں شادی خانہ بننے کے بعد یہاں کے جتنے بھی علاقے کے ضرورت مند لوگ ہیں انہیں بہت اس کا فائدہ ہونے والا ہے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نہرو بھون کا بھی کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 2025 تک انشاءاللہ اس کا ادگھاٹن ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو ترقیاتی کام چل رہے ہیں جو میں یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ امتیاز علی نے کیا کیا تو سب سے بڑا کام جالنا روڈ کے اوپر جہاں پر ایک بھاجپ کے نیتا کا اسمارک بننے والا تھا, میں نے اس کا وروଧ کیا, کورٹ میں گیا, PIL فائل کیا اور آج الحمدللہ وہاں پر 400 بیڈ کے ہاسپٹل کا کام چل رہا ہے اس میں. اور ایک 400 بیڈ کا ہاسپٹل بننا آپ سمجھ لیجئے گا کہ شہر کے لیے کتنا بڑا کام رہے گا. اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آچار سنہیتا لگنے سے پہلے شاہگنج کی منڈی کے میں جو مہانگر پالیکا کا جو ہاسپٹل ہے شاہگنج کی منڈی کے پاس بالکل لگا ہوا راستے کے اوپر, وہ ہاسپٹل کو بھی ہم گرا کر ایک 5 منزلہ ایک ہاسپٹل کی تعمیر کر رہے ہیں جو گھاٹی ہاسپٹل کے انڈر میں آئے گا. اور یہ صرف میٹرنیٹی وومن اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے نام سے رہے گا, میٹرنیٹی وارڈ رہے گا, کیونکہ آج بھی گھاٹی ہاسپٹل کے اندر جو میٹرنیٹی وارڈ ہے وہاں پر ہماری بہنوں کو فرش کے اوپر 2 دن کے بعد ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ ڈیلیوریز اتنی ہوتی ہے اور بیڈز کم ہوتے ہیں. تو ایسے حالات کے اندر ایک بہت بڑا ہاسپٹل انشاءاللہ شاہگنج علاقے کے اندر بھی آنے والا ہے. حج ہاؤس کا افتتاح ہو چکا ہے. کلیکٹر آفس کی بلڈنگ جو ہے وہاں پر ایک منی منترالے, اگر آپ اس کا اگر پلان دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت سی ایک عمارت وہاں پر آنے والی ہے جہاں پر جتنے سرکاری دفتر ہے وہ پورے سرکاری دفتر وہیں پہ لیبر کالونی جو ہٹائی گئی ہے وہاں پر یہ آنے والے ہیں. تو بہت سارے ایسے بڑے کام ہیں, میں چھوٹے چھوٹے کام تو گنا نہیں رہا ہوں کہ کتنے چھوٹے کام ہوئے ہیں کر کے, لیکن جس طرح ضمیر قادری صاحب نے کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنے علاقے کے اندر کیا کیا کام کیا ہے کر کے, تو میرے اوپر جو سوال اٹھانے والے بہت زیادہ لوگ ابھی مارکیٹ میں آنے والے ہیں کہ امتیاز علی نے کیا کیا ہے. تو امتیاز علی زبانی نہیں, جو کتاب ضمیر قادری صاحب نے نکالے ہیں ویسی کتاب امتیاز علی بھی نکالے گا اور آپ کو بتائے گا کہ 5 سال کے اندر ایز این MP کیا کام کیے ہیں اور اس سے پہلے 5 سال آمدار کی حیثیت سے کیا کام کیے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم کرنے کی پوری کوشش کیے ہیں. میری پوری ٹیم الحمدللہ جس طریقے سے محنت کرتی ہے, جس طریقے سے عوام کی خدمت کے لیے آگے بڑھتی ہے, میں ان لوگوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ ہماری آنکھ ناک کان ہماری طاقت ہے, اور اگر یہی کمزور ہے تو ان کا نیتا بھی کمزور ہو جائے گا. الحمدللہ میری ٹیم مضبوط ہے, اس وجہ سے ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں. میں یقیناً اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کئی ایسے علاقے ہیں, ہماری بستیاں ہیں جہاں پر کبھی کوئی کام نہیں ہوا تھا, آج وہاں پر اتنے سارے کام دیکھنے کو ملتے ہیں. اور آپ کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیے, کون سی بھی بستی کے اندر چلے جائیے, آپ کو میرا بورڈ وہاں پر ایک بورڈ تو بھی کم از کم ضرور نظر آئے گا جو اس بات کو درشاتا ہے کہ ہم نے کام کرتے وقت کہیں پر یہ نہیں دیکھے ہے کہ علاقہ کس کا ہے, کون کس جاتی اور کس دھرم کا اور کس مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہم نے اپنا کام ہر علاقوں کے اندر کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ابھی پانی کی جو بات ہے, مجھے معلوم ہے کہ پانی ایک بہت بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے شہر کا تھا, لیکن آج بھی میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ اگر حکومت اور پہلے کے جتنے بھی نیتا تھے اگر ان کا ذاتی مفاد نہیں رہتا تھا کہ ہم پانی بیچ کر اس میں سے خود پیسہ کمائیں گے کر کے, اگر ان کی یہ منشا نہیں رہتی تو میں سمجھتا تھا کہ 10 سال پہلے ہی ہماری پانی کا مسئلہ
مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آج جو کام کر رہے ہیں ہم جیکواڑی سے 50 کلومیٹر کی لائن ڈال رہے ہیں، اس وقت اگر ہم نے 20 ہمارے ٹاکیاں بنا لیے ہوتے تو آج شہر کا مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا، لیکن اب 50 کلومیٹر کی لائن بن رہی ہے، 55 ٹاکیاں بنائے جا رہے ہیں، اس میں سے آدھے سے زیادہ ٹاکیوں کا کام مکمل ہو چکا ہے، کئی سارے علاقے کے اندر پانی کی پائپ لائن بچھائی جا چکی ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ جیسا ہی کنیکشن پانی کے ٹاکیوں کے اندر پانی وہاں پر پہنچایا جائے گا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو یہ خوشخبری رہے گی کہ جو شہر جو 8-10 دن پانی کے لیے ترستا تھا، اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، انشاءاللہ بہت جلد یہ کام کے اوپر ہم بھی بہت توجہ دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ کام مکمل ہو سکے۔ ایک بار پھر سے میں آپ سبھی لوگوں سے التجا کروں گا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کریے گا، ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اور ہاں، یہ جو عارف کالونی کا گرین زون کا مسئلہ ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف آپ کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ابھی آج دن بھر سے میں نے اتنے سارے بستیوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ راستہ پہلے یہاں سے جا رہا تھا تو اس راستے کو اٹھا کر جہاں سے گھر بنے ہوئے ہیں، بسے ہوئے ہیں، وہاں سے تو راستے ڈال دیے گئے ہیں کر کے۔ تو اب جو بھی سجیشنز آبجیکشنز کا یہ رہے گا، آپ اپنی قانونی جو کارروائی ہے، جو پروسیجر ہے، اس سے اپنا جو آبجیکشنز ہے وہ آبجیکشنز تو ڈال دیجیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر گرین زون کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو امیڈیٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے۔ پروسیجر کے حساب سے آپ کو سجیشنز آبجیکشنز دینا ہے، اس کے بعد ہیئرنگ ہوں گی، اور ہیئرنگ کا پروسیجر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو بھی سنا جائے گا اور ان سے آپ کو بھی۔ کئی ایسے علاقے ہیں یہاں پہ تو میرے حساب سے وہ دقت نہیں آئے گی، لیکن کئی ایسی غریب بستیاں ہیں جہاں پر یہ دقت اس وجہ سے آ سکتی ہے کہ وہاں پر وہ لوگوں نے ٹیکس نہیں بھرے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹیکس نہیں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مہانگر پالیکا یہ سٹینڈ لے لے کہ اگر تم ہمارا راستہ استعمال کر رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، ہمارے بجلی لے رہے ہیں، ہمارے کچرے کا پورا انتظام آپ استعمال کر رہے ہیں، اور اگر ٹیکس ہی نہیں ہے تو وہاں پر ہمیں دقت آ سکتی ہے اس میں۔ لیکن عارف کالونی کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ دقت آئیں گی، تو آپ لوگ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بالکل مطمئن رہیے گا۔ لیکن ایک پروسیجر کمپلیٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو بھی ہمارا دھیان دینا ہے ہم ضرور دیں گے۔ ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ۔ اور تقریب کے موقع پر اسٹیج پر تشریف فرما میرے قائد محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، سینئر لیڈر ایوب جاگیردار صاحب، ضلع صدر سمیت ساجد بدر صاحب، رفعت خان صاحب، اور جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے سے اس علاقے کے مشہور و معروف اور بہت محنتی کارپوریٹر ضمیر احمد قادری صاحب، شیخ احمد صاحب، تمام ہی بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم۔ جب بھی عارف کالونی میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں تو بڑی خوشی کی بات یہی رہی کہ کسی افتتاحی موقع کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کے لیے آپ لوگوں سے بار بار یہاں پہ ضمیر احمد تعارف کروایا۔ میں یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ گت نیتا ہونے کی حیثیت سے میرے قائد کے سامنے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ 25 وارڈوں میں سب سے زیادہ اگر کسی وارڈ میں کام ہوا ہے تو وہ ضمیر احمد قادری کا وارڈ عارف کالونی ہے۔ یقیناً انہوں نے کل میں دیکھا پرسوں کے دن اس کا ورک آرڈر کے لیے انہوں نے جب پیچھا پکڑا، کیونکہ ان کو معلوم کہ 2 دن کے بعد میں یا 3 دن میں کبھی بھی آچار سنہتا لگ سکتی ہے، تو ٹینڈر کو کھلوا کر وہ آفیسر کے پیچھے پڑ کر اس کو ورک آرڈر کروایا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ آج یہ تو یہاں پہ افتتاح رکھا۔ بہت محنت سے ضمیر بھائی نے بہت سارے کام کیے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کام کیے ہیں، جو بھی کام بچے ہیں انشاءاللہ وہ تو ہوتے رہیں گے، اور آپ لوگ تمام لوگ جو تو امتیاز جلیل صاحب کو سننا پسند کریں گے، اور آنے والے بھی جو بچوں نے لڑکوں نے یہاں پہ پرویش کیا وہ الگ الگ پارٹیوں میں ہوا کرتے تھے، لیکن مجلس کا یہی نظریہ ہے کہ نوجوان سیاست کے اندر قدم رکھے، کیونکہ نوجوان ہی ایسے ہے جو حالات کو بدل سکتے ہیں۔ تو میں ان تمام کا استقبال بھی کرتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ایک تو میرا وارڈ جو ہے تو 90% امتیاز بھی ڈی پی پلان سے جو متاثر ہوا ہے۔ ایک تو یہاں پر بہت بے چینی پائی جا رہی ہے ہمارے پاس، خاص طور پر ہلال جلال اور عارف کالونی جیسا ایریا اگر ڈی پی پلان میں گرین زون میں جاتا ہے تو ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی کارروائی، اس طرح کی حرکت ہے ایک سازش کے تحت کی گئی، ایسا ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عارف کالونی میں جو کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوری ایمانداری سے پچھلے 9 برسوں میں کوشش کی کہ ہر کام نبھا سکوں۔ میں نے جو منشور میں وعدے کیے میرے خیال علی جناب امتیاز جلیل صاحب نے
اور بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے جو وعدے کیے تھے ہم نے تقریباً پورے کیے، بلکہ اب یہ جو ہے یہ اس میں اضافہ ہے صاحب، یہ شادی خانہ ہو یا پھر گرین زون میں ہے تو ہم نے گرین زون کے پیسوں سے ہے تو ہم نے ایک جاگنگ ٹریک بنائے، ایک محبوب گارڈن بنائے، ایک ہاسپٹل بنائے، اور آج یہ جو ہے 1 کروڑ کی لاگت سے یہ شادی خانہ بننے جا رہا ہے، اور اگلے بجٹ میں 1 کروڑ روپے اور رکھے گئے ہیں اس سلسلے میں تاکہ اس کا پورا وال کمپاؤنڈ بنے۔ اور یہ جیسا جس طرح نہرو بھون میں ہمیں تو اس سے پہلے تو شادیاں کرنے میں آسانی تھی، میں یہ چاہتا تھا اور خود ہمارے قائد محترم والی جناب امتیاز جلیل صاحب کی یہ خواہش تھی کہ خوبصورت شادی خانہ بنے، لیکن چونکہ پچھلے مرتبہ کچھ اسٹے اور عدالتی معاملے ہو گئے تھے تو حمایت داد کا وہ معاملہ کینسل ہو گیا تھا، اور یہ کام بھی عالی جناب امتیاز جلیل صاحب ہی کی بدولت ہوا ہے، کیونکہ یہ مانیٹری کا فنڈ تھا، انہی کا لیٹر تھا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جو بھی کام کیا یہاں پر وارڈ میں تو میرے قائد کی بدولت کیا ہے، مجلس کے کاریہ مجلس کے عہدیداران، مجلس کے کارپوریٹرز تمام کا ساتھ میرے ساتھ رہا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ ساتھ آپ لوگوں کا رہے گا۔ رہی بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم وقت ہے، اب رمضان شروع ہو رہا ہے، آپ تمام کو تو ماہ رمضان کی آغاز کی بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری ایک اہم بات جو یہاں پر میں آج امتیاز جلیل صاحب کے ہاتھ سے کتابچہ جو ہے تو اس کا اجرا کرنے جا رہا ہوں، جو میں نے کام کیے تھے پچھلے 5 برسوں میں چن کے آنے کے بعد، اور اس کے بعد یہ 4 برسوں میں مسلسل ہم کام کرتے رہے، مجلس کے پورے کارپوریٹرز بڑی ایمانداری سے کام کیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس خاصدار تھا۔ اگر ہمارے پاس اوپر نمائندگی نہیں ہوتی، ہمارے پاس آمدار اور خاصدار نہ ہوتا تو ہم یہ کام نہیں کر پاتے تھے، بہت مشکل تھا، انہی کا ساتھ تھا، انہی کا نام لے کے ہم کام کرتے تھے، اور انشاءاللہ مستقبل میں میں چاہتا ہوں کہ واپس سے امتیاز جلیل صاحب یہاں کے خاصدار رہے، اور یہ سلسلہ مسلسل ہمارا جو نمائندگی کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اگر خاصدار بن جائیں تو آنے والا مستقبل میں ہمارے جو آمدار بھی ہو اور مہاپور بھی یہاں پر انشاءاللہ ہمارا ہی ہو۔ ایسی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امتیاز بھائی کو مائک دینے سے پہلے یہاں پر ہمارے ضلع صدر بھی ہیں، ناصر بھائی بھی مختصر بات کریں گے، اس سے پہلے یہ جو ہم نے کتابچہ بنایا ہے وہ آپ کو ہر گھر تک تو نہیں پہنچا سکتا، اس لیے میں نے کیا کیا ہے کہ تمام کو PDF فائل آپ کے گھر تک پہنچے گی، اور انتخابات کے دوران آپ کو ایک بک بھی دی جائے گی۔ فی الحال کچھ بک ہے جو عہدیدارانہ اور ذمہ داران تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔